आउज़ बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदin व अला आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह यूसुफ का मुताला करेंगे। ये एक मक्की सूरत है। इसमें 111 आयत हैं जो कि 10 रुकू पर मुश्तमिल है। सूरत का नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पर। आप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इस सूरत में मुख्तलिफ माशरती तर्जों और उनसे निपटने की बेहतरीन हिकमत अमली बयान की गई। आइए मुताले कुरान का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब रहमतन लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हमें कुरान करीम का सही मफहूम अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। अलिफ लाम रा ये किताब मुबीन की निशानियां हैं। किताब मुबीन से मुराद कायनात का यकजाई प्रोग्राम है। ये किताब अज़ल ता अबद की मुकम्मल तस्वीर है और अज़ल से अबद तक का जितना भी रिकॉर्ड है वो सब इसमें महफूज है। इसमें तख्लीक कायनात से मुतालिक तमाम फार्मूले और कवानीन बयान कर दिए गए। अल्लाह के दोस्त हजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अपनी किताब लोहो कलम में किताब मुबीन के बारे में कुछ इस तरह बयान फरमाते हैं। एक किताब मुबीन है जिसमें 30 करोड़ लोहे महफूज है। हर लोहे महफूज में 80,000 हजीरे, हर हजीरे में 1 खरब से जायद मुस्तकिल निज़ाम और 12 खरब गैर मुस्तकिल निज़ाम आबाद है। एक निज़ाम किसी एक सूरज का दायरा वुसअत होता है। हर सूरज के गिर्द 9, 12 या 13 सियारे गर्दिश करते हैं। किसी सुपर कंप्यूटर के साथ भी ये हिसाब नहीं लगाया जा सकता कि एक किताब मुबीन में कुल कितनी जमीनें, कहकशाई निज़ाम, चांद और सूरज की जिंदगियां। सितंबर 2014 में अमेरिका में मुनक्किद नासा की एक कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर सारा सीगर ने इंकशाफ किया कि हमारी कहकशाओं में तकरीबन 10 करोड़ ऐसी दुनियाएं मौजूद हैं जहां इंसानी जिंदगी के असर पाए जाते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद साइंसदानों और माहिरीन ने बताया कि हम इस कायनात में अकेले नहीं हैं और आइंदा 20 साल के अंदर हम खला में मौजूद बहुत सी दुनियाओं से राब्ता करने के काबिल हो जाए। उलमाए बातिन के मुताबिक तमाम आलमीन में इंसानों जैसी मखलूक भी है, जन्नात और दीगर मखलूकात भी। कहीं मखलूक ट्रांसपेरेंट है, कहीं सया और कहीं नूरानी। हर आबादी में जिंदगी की तर्जें इसी तरह कायम हैं जिस तरह जमीन पर मौजूद है। जिंदगी के तकाजे भी और दीगर जज्बात व एहसासात भी इसी तरह के। सूरह कैफ की आयत नंबर 109 में इरशाद है, कहते अगर समंदर मेरे रब की बातें लिखने के लिए स्याही बन जाए तो खत्म हो जाए, मगर मेरे रब की बातें खत्म ना हो, चाहे उतनी ही रोशनाई हम और ले जाएं तब भी कफायत ना करें। ये कायनात कितनी वसी है इसका हकीकी इल्म रब्बुल आलमीन को ही। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। बेशक हमने कुरान अरबी नाजिल फरमाया है ताकि तुम अकल से काम लो। अरबियन अरब से निकला, फसीह बलीग। सूरह बुरूज की आयत नंबर 21 और 22 में इरशाद है, बल्कि ये कुरान करीम लोहे महफूज में है। गोया कुरान करीम इसी किताब मुबीन में से अरबी में नाजिल हुआ। लफ्ज अरबी का अपना मफहूम फसीह बलीग है और अल्लाह ताला ने कुरान करीम को इसी जबान में नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने इसे सीखने के लिए आसान फरमा दिया। सूरह कमर में ये एक आयत कई बार दोहराई गई है, वलक़द यस्सरनल कुराना लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुदक्किर। और तहकीक हमने आसान कर रखा है कुरान को याद दहानी के लिए, तो है कोई याद दहानी हासिल करे। यानी जो कोई भी मुकम्मल गैर जानिबदारी के साथ
اس کتاب سے رجوع کرتا ہے، اس کی آیات میں غور و فکر کرتا ہے، وہ حکمت کے موتی ضرور پا لیتا۔ نحنو نقص علیک احسان القصاص، ہم سرگزشت بیان کر رہے ہیں آپ سے ایک بہترین قصے کی۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، بدولت اس کے جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف یہ قرآن۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے اس بارے غافلوں میں سے تھے۔ القصصی، قصص سے نکلا، ایک تحقیقی سرگزشت۔ A case study based upon real events، قصص سے مراد کسی گزرے ہوئے واقعے کی کھوج لگانا اور حقائق معلوم کرنا، یا کسی کے نقوش قدم پر جستجو کے ساتھ چلتے ہوئے اس کا پیچھے کرنے کے ہیں۔ الغافلین، غفل سے نکلا، بے خبر، of unaware۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے کوئی تاریخ نگاری نہیں، بلکہ اس بات کی دعوت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی طرز فکر پر غور و فکر کریں اور ان پہلوؤں کو سمجھیں جو ان کی ذات کا حاصل تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے منسوب واقعات کا بغور جائزہ لینے پر حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ انبیاء کرام ایسے ذہن کے حامل ہوتے ہیں جن میں صبر اور شکر ادا کرنے کی طرز مستحکم ہوتی ہے۔ نمبر 2، وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے حاصل پر شکر ادا کرتے ہیں اور کسی نعمت کے حاصل نہ ہونے پر اس حد تک ملول و غمگین نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ فرد بن جائے۔ نمبر 3، انبیاء کرام وشیطہ الہیہ کے تابع ہوتے ہیں اور مظاہرے قدرت کے تحت ترتیب پانے والے واقعات میں رضائے الہی ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ نمبر 4، باوجود اس کے کہ وہ وسیع تر اختیارات کے حامل ہوتے ہیں، واقعات کو اپنے حق میں استوار کرنے کے لیے ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت کے حضور عز و انکساری کا نذرانہ پیش کر کے التجا کرتے ہیں کہ اے رب کائنات ثابت قدمی اور صبر و استقامت عطا فرمائے، جیسا کہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے، بس صبر کیجئے جیسا صبر کیا اولو العزم رسولون اس قال یوسف لی ابیہ، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، یا آبتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، ابا جان میں نے دیکھا 11 تاروں اور سورج اور چاند کو، دیکھا میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ احد عشر 11، کوکبن کوکب سے نکلا، ستارے سٹارز۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق اس تحقیقی جائزے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا ہے، اور اس کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور اسے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ قالا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا، فرمایا اے میرے بیٹے نہ سرگزشت بیان کرنا اپنا خواب کا اپنے بھائیوں سے، سو تدبیر کریں تمہارے خلاف کوئی چال۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا عداوتی ہے۔ رویا کا رائے سے بنا، تمہارا لاشعوری حالت میں دیکھا ہوا یہ ویژن، عدو سے بنا، دوری پیدا کرنے والا، کوئی بھی ایسی چیز جو ذہنی عدم مطابقت کا سبب بنے۔ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ وہ اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کریں۔
ایسا نہ ہو کہ وہ کسی شیطانی بہکاوے کا شکار ہو کر ان کے خلاف کوئی سازش تیار کرنے لگ جائے، کیونکہ شیطان کا کام ہے انسانوں میں ذہنی عدم مطابقت اور غلط فہمیاں وغیرہ پیدا کرنا تاکہ ان میں دوری پیدا ہو جائے۔ اس حقیقت کا برملا اظہار قرآن کریم میں بارہا موجود ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں ارشاد ہے، اے لوگو استفادہ کرو اس سے جو زمین میں حلال طیب ہے، اور مت اتباع کرو شیطانی طرزوں کی، بے شک وہ تمہارے لیے ایک کھلا عداوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح تمہیں منتخب فرمائے گا تمہارا رب اور سکھائے گا تمہیں تعویل الاحادیث سے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور اپنی نعمت تمام فرمائے گا تم پر اور آل یعقوب پر۔ کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا اس نے تمام فرمائی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اس سے پہلے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب با علم حکمت والا ہے۔ تعویلی قول سے بنا، علامات یا اشاروں کی مدد سے نتیجہ اخذ کرنا اور بات کی تہ تک پہنچنا، انٹرپریٹیشن۔ الاحادیث حدث سے بنا، جمع کا صیغہ، کسی کی بیان کی ہوئی حقائق، آف نیریٹیوز۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتا دیا کہ ایک دن آئے گا جب رب کریم انہیں منصب نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا، انہیں معاملہ فہمی یعنی تعویل کا علم سکھایا جائے گا، اور رب کریم انہیں اور آل یعقوب کو بھرپور نعمتیں عطا فرمائے گا، جس طرح انہوں نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنی نعمتیں عطا فرمائی۔ یہ کام کب ہوگا اور کیسے ہوگا، اس کا مکمل علم تمہارے رب کے پاس ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ پہلی بات، قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے اس بات کی دعوت ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں کی طرز فکر سے واقفیت حاصل کریں اور ان طرزوں سے اپنی زندگیوں کو آراستہ کریں۔ انبیاء کرام کی طرزوں میں صبر و شکر، مشیت ربی کی اتباع بہت نمایاں ہوتی ہے۔ مظاہرہ قدرت کے تحت ترتیب پانے والے واقعات میں ان کے پیش نظر رضائے الہی ہوتی ہے۔ وسیع تر اختیارات کے حامل ہونے کے باوجود وہ واقعات کو اپنے حق میں استوار کرنے کے لیے ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تفصیلات کو اللہ رب العزت نے احسن القصص بیان فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔